بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. سامعین و ناظرین، دین بلائی ہے، اس سلسلے کا یہ ہمارا 16واں محاضرہ ہے۔ اس کا عنوان ہے تیسری وہ آیت کریمہ قرآن کریم کی جس سے مرزا غلام احمد قادیانی نے وفات مسیح علیہ السلام پر استدلال کرنے کی سعی کی اور پھر اس کا بطلان۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ قرآن حکیم کی جن 30 آیات سے قادیانیت وفات مسیح پر استدلال کرتی ہے، ان میں سے پہلی 7 آیتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں، ان میں انہی کا ذکر ہے۔ تو گویا پہلی قسم کی جو 7 آیتیں ہیں ان میں سے یہ تیسری آیت ہے۔ باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے بل رفعہ اللہ الیہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور صلب کی یقینی نفی فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی نہ تو ان کے دشمن انہیں قتل کر سکے، نہ سولی چڑھا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع فرما دیا۔ اب اس آیت سے جو بالکل صریح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے امر کو اور ان کے رفع کو بیان کر رہی ہے، یقیناً ہمارے ناظرین، سامعین اور قراء حضرات کے لیے یہ امر انتہائی طور پر قابل تعجب ہوگا کہ جو آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی دلیل ہے، نص ہے اس میں، اور ان کے رفع میں وہ نص قطعی ہے، تو اس سے کس طرح مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ کی وفات پر استدلال کیا ہے؟ بلکہ ہم بھی یہ کہیں گے کہ یہ کارروائی یقیناً استدلالات کی تاریخ میں عدیم النظیر کارروائی ہے کہ کوئی شخص کسی نص سے اس کی ضد ثابت کرے، بلکہ یہ بہت بڑی جسارت ہے، کیونکہ ان کا یہ عمل صریح نص قرآنی، پھر لغت، پھر مسلسل نقل صحیح، اور اس کے ساتھ ساتھ عقل و دانش کی کھلا مخالفت ہے۔ یہ تمام امور ہمارے اس مناقشے کے دوران انشاءاللہ بالکل عیاں ہو جائیں گے۔ کوئی بھی استدلال کرنے والا قرآنی نص سے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے مبارک ارشاد سے دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ شخص عربی علوم اور نصوص شرعیہ سے احکام و فوائد کو اخذ کرنے اور ان سے استدلال کے اسلوب سے بالکل نابلد ہو، یا وہ نص شارع میں لغت و نقل کی عمدن مخالفت کر رہا، اس کی غرض صرف یہی ہو کہ اس نے وفات مسیح کو کسی نہ کسی بہانے سے ثابت کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ معاملہ ہمارے اعتبار سے ہمیں دوسری وجہ ہی راجح معلوم ہوتی ہے، یعنی عربی سے معرفت ہے، نصوص شریعہ کا بھی علم ہے، مگر ضد ہے کہ ایک مسئلے کو ہم نے ضرور ثابت کرنا ہے، چاہے کسی طریقے سے ہو، کیونکہ مرزا صاحب اپنی مؤلفات میں بلند و بانگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ اسے قرآنی معارف و دقائق پر عبور حاصل ہے، وہ اس پر ایسے منکشف ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی شخص پر منکشف ہی نہیں ہوئے، لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسری وجہ ہی ہے کہ وہ عمدن لغت و نقل اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب ان کا استدلال کا طریقہ دیکھیے، وہ اپنی کتاب ازالہ اوہام میں باری تعالیٰ کی اس ارشاد بل رفعہ اللہ الیہ کے بارے میں یوں رقم دراز ہے، جاننا چاہیے کہ اس رفع سے مراد وہ موت ہے جو عزت کے ساتھ ہو، جیسا کہ دوسری آیت اس پر دلالت کرتی ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ وہ یوں بھی رقم تراز ہے، لہذا یہ امر ثابت ہے کہ رفع سے مراد اس جگہ موت ہے، مگر ایسی موت جو عزت کے ساتھ ہو، جیسے کہ مقربین کے لیے ہوتی ہے کہ موت کے بعد ان کی روحیں علیین تک پہنچائی جاتی ہیں، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تو یوں مرزا قادیانی نے ایک قرآنی آیت کو اپنے کلام کے ساتھ جوڑ دیا۔ پہلے ان کا کلام ہے کہ ان کی روحیں علیین تک پہنچائی جاتی ہیں، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مگر اس آیت سے پہلے سباق اس کا جو ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، نہ یہ بتایا کہ یہ آیت کس سے متعلقہ ہے، مگر اپنے ہدف کی خاطر اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ساتھ جوڑ دیا۔ حضرت مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمہ اللہ شہادت القرآن کے صفحہ 31 جلد 2 میں لکھتے ہیں، مرزا صاحب کا اصل مقصود یہ ہے کہ اس آیت بل رفعہ اللہ الیہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ثابت نہ ہو۔ اسی لیے کئی دفعہ کہا کرتے ہیں کہ جسم عنصری کے اٹھائے جانے کی کوئی دلیل نہیں اور نہ آسمان کی تصریح ہے، تو پھر ضرور رفع روحانی اور عزت کی موت مراد لی جائے گی۔ یعنی یہ حضرت مولانا ابراہیم نے مرزا صاحب کے مکرر کلام کو نقل کیا ہے۔ اب ہم اس قادیانی تعویل و تصریح پر ایمانی نقاش کرتے ہیں، اور ہماری غرض ابطال کی ہے قادیانی تعویل کی۔
قادیانی تعویل کے ابطال کی خاطر ہمارا ایمانی نقاش جو ہے، ارشاد باری تعالی بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس نص قرآنی سے مذکورہ اسلوب کے ذریعہ حضرت مسیح کی وفات پر استدلال کرنا یا ورافعک الی، اس میں وارد لفظ رفع کو رفع روحانی اور عزت کی موت پر حمل کرنا، جبکہ لغت میں ایسا نہیں، نہ اس کی تعویل و تفسیر میں ایسا کہا گیا۔ یہ محض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی اور جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان کو اٹھانے کے انکار کی غرض سے ہے، اور یہ اسلوب استدلال مندرجہ ذیل امور کو مستلزم ہے۔ اولاً یہ خود مرزا کی اپنی تصریح کے خلاف ہے۔ ثانیاً یہ لفظ رفع جو قرآنی نص میں موجود ہے اس کی لغوی وضع کے خلاف ہے۔ ثالثاً جملہ مسلم مفسرین نے جو آیت بل رفعہ اللہ الیہ اور آیت یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، ان کی جو تفسیرات کی ہیں ان کے خلاف ہے۔ رابعاً یہ آیت رفع جو ہے اس کے سباق کی کھلم کھلا مخالف ہے۔ خامساً یہ قرآن کریم کی ایک آیت کو آدھا کاٹ کے، یعنی اس کے سباق سے قطع کر کے، اور پھر ایک دوسری ایسی آیت سے جوڑنا ہے جن میں کوئی ربط نہیں۔ ایک امر جو اس طرح نہیں آ رہا، اس کے بعد کا قصہ ہے، اور ایک امر جو اس دنیا میں پیش آ رہا ہے، ان دونوں کو آپس میں صرف اس لیے جوڑ دینا تاکہ ہمارا مقصد حل ہو جائے اور وفات عیسیٰ ثابت ہو جائے، اور مسلمان امت کا جو یہ عقیدہ مسلسل آ رہا ہے اس میں خلاف شرع اور خلاف لغت ایسی کارروائی کی جائے کہ مسلمان امت کے اس عقیدہ میں شک پیدا ہو جائے۔ تو یہ جملہ امور جو مرزا صاحب کی عبارت سے اور ان کے بیان سے واضح ہو رہے ہیں، اب ہم ان امور کا مفصل بیان پیش کرتے ہیں۔ اب ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہ خود ان کے قول کے مناقض ہے، کیونکہ ازالہ اوہام میں مرزا غلام احمد کی یہ تصریح قابل تأمل ہے۔ مقربین کی ارواح علیین تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اپنی اس تصریح میں مرزا صاحب کا یہ اعتراف ہے کہ رفع کا معنی مرفوع چیز کو نیچے سے اوپر لے جانا، پہنچایا جانا، اس کا اعتراف ہے، جس کا مرزا صاحب انکار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نیچے سے اوپر جائیں، اور یہاں پہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ان ارواح کو نیچے سے اوپر لے جایا جاتا ہے۔ تو گویا ان کا اپنا استدلال ہی ان کے خلاف پڑ گیا، کیونکہ جس چیز کی نفی کے لیے وہ کوشاں تھے اس امر کا خود ہی انہوں نے اعتراف کر لیا، اور مرفوع اس کے نیچے سے اوپر منتقل ہونے کا اظہار کر دیا۔ اب رہا کہ قرآنی آیت میں رفع کس طرح ہوا، مرفوع کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیا وہ روح و جسم سمیت مرفوع
کیے گئے یا ان کی روح محض وہ رفع ہوئی یا صرف ان کا مقام عالی منزلت ان کی بلند ہوئی یا روح یہیں رہی جسم ان کا کہیں چلا گیا؟ تو قرآن کریم نے تو خود ہی اس کا فیصلہ فرما دیا، اس نے مرفوع کی تعیین کر دی، فرمایا وَرَافِعُكَ، اے عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تو باری تعالیٰ کی اس ارشاد گرامی میں اور اس کتاب میں مخاطب کون ہے؟ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نہ مخاطب ان کا مقام ہے کہ آپ کہیں کہ ان کا مقام اٹھایا جائے گا، نہ مخاطب ان کی روح ہے کہ یہ کہا جائے کہ روح مرفوع ہوگی۔ وہی مرفوع بھی ہیں جو اس آیت میں مخاطب ہیں، اور وہ شخصیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ نہ ان کی روح ہے محض، نہ ان کا مقام ہے۔ اب اس آیت کے سباق میں تأمل فرمائیے، آیت رفع سے قبل بل رفعہ اللہ الیہ، باری تعالی شانہ نے یہود پر اپنی ناراضگی کے اسباب کا ذکر فرمایا ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسیٰ ابن مریم، یہ بیان کرتے کرتے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کا یہ قول بھی باعث غضب الہی ہے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں انہیں قتل کر دیا۔ تو یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کیا، اور وہ کون ہیں؟ جو اللہ کے رسول ہیں۔ ان کا دعویٰ حضرت مسیح کی روح کو قتل کرنے کا نہیں تھا، نہ حضرت روح کے مقام کو قتل کرنے کا تھا، نہ ان کی روح کو سولی دینے کا تھا، نہ ان کے مقام کو سولی دینے کا تھا۔ تو شروع کلام میں، آغاز کلام میں، اس ابتدائی کلام میں حضرت مسیح کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ پھر اس ذکر کے بعد اسی شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بل رفعہ اللہ الیہ۔ اب یہ دیکھیں ارشاد باری تعالیٰ ہے وما قتلوہ، وہ کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا، اللہ فرماتے ہیں نہیں، انہوں نے قتل نہیں کیا۔ وما صلبوہ، سولی پہ نہیں چڑھایا، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے تشبیہ بنا دی گئی۔ اب جس شخص کو انہوں نے قتل کیا اس پہ اللہ تعالیٰ نے شبیہ ڈال دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، جو لوگ حضرت عیسیٰ کے معاملے اور جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اختلاف میں ہیں، یہاں پہ پہلی جو میں نے شک کی بات کی اس کو ذکر کر دیں، اور جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف میں ہیں، لفی شک منہ، وہ اس باب میں شک میں ہیں، ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے قتل نہیں کیا، یہی یقینی بات ہے۔ تو ان تمام ارشادات ربانی میں وہ ضمیر ہا کی کس طرف جا رہی ہے؟ اس شخص کی طرف جس کا پہلے ذکر ہو رہا ہے، اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے یہود کے قتل و صلب مسیح، یعنی ان کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے حضرت مسیح کو قتل کیا اور سولی پہ چڑھایا، اس دعوے کے ابطال میں اللہ تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور صراحت سے فرما رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں ان کے قتل و صلب کی۔ اب قتل و صلب اس کی نفی ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ سے،
تو اب ہا اس ضمیر کا مرجع وما قتلوہ اس میں، وما صلبوہ اس میں ہا آئی ہے، پھر وما قتلوہ یقینا اس میں جو ہا آئی ہے، یہ جو ضمیر ہے اس کا مرجع حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت گرامی ہے۔ تو جب نہ قتل مسیح ہوا نہ صلب مسیح ہوا تو کیا ہوا؟ پھر اس کا ذکر اس کے بعد حق تعالی شانہ نے یوں فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ دیکھیں کس طرح سے قرآن حکیم حضرت عیسیٰ کے رفع کو بیان فرما رہے ہیں۔ شروع قصہ سے صرف الفاظ میں تعامل کرنے والے پہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے، یعنی جو امر واقعہ نہیں ہوا وہ تو یہ ہے ما قتلوہ، نہ انہیں قتل کیا انہوں نے، وما صلبوہ نہیں سولی پہ چڑھایا انہوں نے، اور جو واقعہ ہوا وہ حضرت مسیح کا رفع ہے۔ نہ قتل مسیح ہوا نہ صلب مسیح ہوا، بلکہ جو ہوا وہ رفع مسیح ہے۔ اب رفعہ میں یہاں جو ہا کی ضمیر ہے یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ اب مرفوع کون ہوا؟ مرفوع وہ ذات ہوئی جس کے قتل کا، جس کے صلب کا یہود دعویٰ کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا اعلان قرآن کریم میں یہ ہوا کہ انہوں نے اس کے قتل و صلب کی نفی فرمائی۔ پھر قرآن حکیم نے ہی یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ ذات مسیح جسے یہ کہنے والے کہ ہم نے قتل کیا، انہوں نے قتل نہیں کیا، وہ قتل نہیں کر سکے، اسے نہ سولی پہ چڑھا سکے۔ اب باری تعالی نے خود، عزیز و حکیم ذات نے خود بل رفعہ اللہ الیہ انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اور کریں کہ اللہ تعالیٰ جو اٹھانے والی ذات ہے، کسے اٹھانے والی ہے؟ حضرت مسیح کو، جن سے قتل کی نفی کی جا رہی ہے، صلب کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو یہ قتل و صلب نہ روح پہ واقع ہوتے ہیں نہ کسی کی منزلت اور مقام پہ واقع ہونے والے ہیں۔ تو جس سے قتل کی نفی ہوئی اسی کا رفع بھی ہوا، جس سے صلب کی نفی ہوئی اسی کا رفع بھی ہوا، اور وہ ہیں ذات مسیح علیہ السلام۔ تو وہ اپنے جسد عنصری سے مرفوع ہونے والے، اپنی روح و جسم سمیت قرآن کریم کے بیان کے مطابق باری تعالی انہیں رفع فرمانے والے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم نے بڑی ترتیب سے ان جملہ واقعات کو بیان کیا۔ اولاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود کے اس قول کو قرآن نقل کرتا ہے۔ کیا قول ہے ان کا؟ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو۔ ثانیاً پھر قرآن ان کے قتل و صلب کی یوں نفی فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے نہ انہیں قتل کیا نہ انہیں سولی دی۔ تو قتل کے مدعی اللہ نے فرمایا یہ ان کے قاتل نہ بن سکے، نہ انہیں سولی دے سکے۔ ثالثاً پھر قرآن کریم نے علی وجہ الیقین ان کے قتل کی نفی یوں فرمائی وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یقیناً انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ رابعاً پھر قرآن کریم نے حضرت مسیح کے رفع کا ذکر فرمایا اور کہا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ یہاں پہ مرفوع پھر رفع کے فاعل اور رفع کی مقام کا بھی ذکر فرما دیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور جب بھی قرآن حکیم میں یہ آیا کہ کسی امر کو اپنی طرف اللہ نے اٹھایا تو اس سے مراد آسمان کی طرف اٹھانا ہی ہوتا ہے۔ پانچواں جو امر ترتیب سے قرآن بیان کر رہا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہ فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک. اب یہاں پہ ان کے قتل و صلب کی نفی بلکہ ہونے والا امر یہ کہ ان کا رفع ہوا، اسی چیز کو باری تعالیٰ اس آیت میں یوں بیان فرما رہے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ ہم تمہاری توفی کرنے والے ہیں، بتمام تمہیں قبضہ میں لینے والا ہوں میں، ورافعک اور میں ہی تمہیں اٹھانے والا الیہ اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا اور میں تجھے کفار سے پاک کرنے والا ہوں. تو یہ وہ تمام امور اور حقائق ہیں جنہیں قرآن کریم نے بیان فرمایا. اور ایک جگہ پر یہ جو 4 امور بالترتیب بیان ہوئے ہیں یہ سورہ مائدہ ہے، جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کا نامی شروع میں ذکر فرمایا، اس کے بعد پھر ان کی طرف ضمیر جو آتی ہے اسے 4 مرتبہ انہی کی طرف لوٹایا. رہی آل عمران تو 5ویں دفعہ ان کا ذکر یہ ہے کہ ان کی توفی اور رفع کے بیان میں بھی پہلے یا عیسیٰ فرمایا. تو اس قرآنی بیان سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ مرفوع ہونے والی شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، نہ ان کی روح کا یہاں رفع کا ذکر ہے، نہ ان کے جسم کے رفع کا ذکر ہے، نہ روح کے بغیر جسم رفع کا ذکر ہے، نہ جسم کے بغیر روح کا رفع کا ذکر ہے. یعنی یہ جو تقسیم اور تفریق ہے جسد و روح کی، اس کا کہیں ذکر نہیں. قرآن جس شخصیت کا نام لے رہا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت ہے. اب اگر جسم و روح میں تفریق ہو جائے معاذ اللہ تو پھر عیاذ باللہ یہ قرآن کریم کا بیان جو ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان حق اور حقیقت ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی کہے وہ سراسر باطل اور باطل کے بعد اور کیا کہیں یار، باطل اور غلط ہے. تو آج کی مجلس کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ